الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ادھر مسلسل فون آ رہے ہیں جن میں پوچھا جا رہا ہے کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ایک جگہ عید کی نماز پڑھائے اور اس کے بعد دوسری جگہ اور تیسری جگہ بھی نماز پڑھائے۔ یہ سوال دراصل اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے عید کی نماز پر بھی بظاہر باقاعدہ اجتماعی انداز میں پابندی رہے گی، تو لوگ عید کی نماز کے طریقے سے واقف نہیں ہوتے ہیں، اس لیے سوال کر رہے ہیں۔ لیکن میں عرض کر دوں کہ عید کی نماز کا پڑھنا اور پڑھانا بہت آسان ہے، چونکہ سال میں ایک ہی دو بار ہوتی ہے، اسی لیے اس کا طریقہ آدمی بھول جاتا ہے، ورنہ کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسانی سے اس کو سیکھا جا سکتا ہے۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مختصراً عید کی نماز کے بارے میں چند باتیں عرض کر دیں۔ تو ان میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عید کی نماز کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے، یعنی جب سورج نکلنے کے بعد ایک دو نیزے بلند ہو جائے، یعنی تقریباً سورج نکلنے کا جو وقت جنتری میں لکھا ہوا ہوتا ہے اس سے 15 منٹ یا 20 منٹ گزر جائیں، اس وقت سے شروع ہوتا ہے اور زوال کے وقت تک رہتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا وقت وہی ہے، اور افضل یہ ہوتا ہے کہ اول وقت میں پڑھا جائے۔ کوئی دشواری ہو تو کسی وقت میں بھی اس درمیان میں پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے عید کی نماز کے سلسلے میں کہ اس میں امام کے علاوہ 3 مزید مقتدیوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، اور وہ مقتدی بھی وہ ہونے چاہیے جن کے اندر امامت کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیے عورت مردوں کی امامت نہیں کر سکتی ہے، لہذا اگر صرف عورتیں ہوں تو پھر عید کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اسی طرح اگر نابالغ بچے ہوں تو عید کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اسی طرح اگر صرف مجنون ہو تو عید کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ کم سے کم 3 عاقل بالغ مردوں کا ہونا شرط ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے، اس کے علاوہ بقیہ گھر کے جتنے افراد ہیں، ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ عورتوں سے بھی جماعت ہو سکتی ہے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ عورتیں عید کی نماز پڑھ سکتی ہیں یا نہیں، تو بالکل عورتیں عید کی نماز پڑھ سکتی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باقاعدہ صحیح روایت سے ثابت ہے کہ عورتیں نماز پڑھا کرتی تھیں۔ بعد میں فتنوں کے ڈر سے اس کو منع کیا گیا ہے، لیکن ظاہر بات ہے جب گھر میں نماز ہو رہی ہے تو اس میں فتنے کے کیا اندیشہ، لہذا آرام کے ساتھ پیچھے عورتوں کی سب بنائی جا سکتی ہے۔ تو دوسری بات یہ ہو گئی۔ جہاں تک اس کے طریقے کا تعلق ہے تو دیکھیے اس میں ویسے ہی یہ نماز ہوتی ہے جیسے دوسرے نمازیں ہوتی ہیں، بس یہ ہے کہ اس میں 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں احناف کے نزدیک۔ دوسرے ائمہ کے ہاں کچھ زائد تکبیریں ہوتی ہیں۔ ہم احناف کا طریقہ بتاتے ہیں کہ اس میں 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں، 3 پہلی رکعت میں اور 3 دوسری رکعت میں۔ تو جب عید کی نماز شروع ہو تو نیت کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں، نیت بس دل میں یہ کر لے کہ عید کی نماز پڑھ رہے ہیں تو یہی کافی ہوتا ہے، اس لیے کہ نیت نام ہی ہے دل کے ارادے کا۔ لیکن زبان سے اگر کہنا ہی ہے تو یہ کہہ سکتے ہیں نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب مائے 6 زائد تکبیروں کے، بقیہ جو چیزیں دوسری نمازوں کہی جاتی ہیں ان کو کہہ لیں۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہیں، اللہ اکبر کہہ کے، اور ہاتھ کو پوری طریقے سے باندھ لیں، پھر ثنا پڑھیں، اور ثنا پڑھنے کے بعد پھر 3 تکبیریں کہی جائیں گی اسی طرح جس طرح تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، یعنی کان کی لو تک ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کہیں گے، 2 بار ہاتھ کو نیچے چھوڑ دیں گے، اور جب تیسری تکبیر کہیں گے تو اس کے بعد ہاتھ کو باندھ لیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ میں سورہ ملائیں گے۔ اس کے بعد یہ رکعت جیسے تمام نمازیں ہوتی ہیں اس طرح سے مکمل کر لیں گے۔ اس کے بعد جب دوسری رکعت ہوگی تو شروع میں ہاتھ باندھ لیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ میں سورہ ملائیں گے، پھر 3 تکبیریں کہنی اور تینوں بار ہاتھ کو چھوڑ دینا ہے، اللہ اکبر چھوڑ دینا ہے۔
تیسری بار بھی چھوڑ ہی دینا ہے۔ اس کے بعد پھر تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے اور نماز مکمل کر لینی ہے۔ ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ خطبہ عید کی نماز کے لیے شرط نہیں ہے۔ جمعہ کی نماز کے لیے تو خطبہ شرط ہے، لیکن عید کی نماز کے لیے شرط نہیں ہے۔ اس میں خطبہ بعد میں ہوتا ہے اور وہ شرط بھی نہیں ہے، لیکن سنت ہے، اور یہ سنت آسانی سے ادا کی جا سکتی ہے۔ وہ اس طرح کہ اگر یاد ہے کوئی مختصر خطبہ تو اس کو دے لیا جائے، اور اگر یاد نہیں ہے تو دو بار تکبیر کہہ لی جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، 2 بار اس کو کہہ لیں۔ اور پہلی بار جب کہیں تو اس میں اللہ اکبر کو 3 بار کہیں، تو اس طرح 9 کا عدد پورا ہو جائے گا۔ 9 تکبیریں پہلے خطبے میں کہنا مسنون ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھ لیں، بسم اللہ کر کے مثال کے طور پر سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد بیٹھ جائیں، اگر کرسی وغیرہ رکھ دی ہے تو اس کے اوپر، یا جس طریقے سے بھی بیٹھ جائیں۔ پھر دوبارہ کھڑے ہو جائیں اور 2 بار جو ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر للہ الحمد کہنے کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھ دیں، اور اس کے بعد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس کو پڑھ دیں۔ اس کے بعد آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین کہہ دیں، ولذکر اللہ اکبر کہہ دیں۔ یہ خطبہ ہو گیا۔ اگر اس میں کچھ چیزیں بھول بھی جاتا ہے آدمی تب بھی خطبہ مکمل ہو جائے گا اور سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ تو یہ اہتمام کرنے کے بجائے کہ ایک امام کئی جگہ نماز پڑھائے، خود ہی اس کو سیکھ لینے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اس میں بتانے کی کوشش کی ہے، اگر اسے نہ سمجھ میں آیا ہو تو بہشتی زیور کا جو آخری والا حصہ ہے اس میں پوری ترکیب لکھی ہوئی ہے عید کی نماز کی، اس میں دیکھ کے اس کو کیا جا سکتا ہے، یا کسی پڑھانے والے سے اس کو پوچھا جا سکتا ہے۔ آن لائن بھی یوٹیوب پہ بہت سارے لوگوں نے اس کو سمجھایا ہے، اس سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ہم نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، اس سے سمجھ میں آ جائے تو اچھی بات ہے، ورنہ میں تو خاص طور سے اپنے گاؤں والوں سے عرض کروں گا کہ وہ آ کے ہم سے ملیں اور اس کا پورا طریقہ سمجھ لیں اور اپنے گھر میں عید کی نماز پڑھیں۔ اگر کسی وجہ سے یہ شرط پوری نہ ہو کہ 3 مرد مزید ہوں، اس کی وجہ سے عید کی نماز نہ پڑھ سکیں، تو جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ جس کی عید کی نماز چھوٹ جائے وہ 4 رکعت چاش کی نماز پڑھ لے تو اس کی جگہ وہ لے لے گی۔ حالانکہ یہ مستحب ہے، کوئی واجب، عید کی نماز تو واجب ہوتی ہے، مستحب ادا ہوگا، لیکن بہرحال اس سے دل کا اطمینان اور انشراح ہو جائے گا۔ اگر کسی کی عید کی نماز شرط فوت ہونے کی وجہ سے نہیں پوری ہو رہی ہے تو 4 رکعت چاش پڑھ لے، اسی سے انشاءاللہ کام چل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔